دوستو، دنیا کی سب سے زیادہ بااثر خفیہ ایجنسی ISI ہے۔ یہ 1948 میں قائم ہوئی۔ اس نے پاکستان کی قومی سیکیورٹی، خارجہ پالیسی اور ملک کو پیش آنے والے خطرات سے بچاؤ وغیرہ میں شامل ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم اس کے قیام، مقاصد اور اس کی طاقت کے بارے میں جانیں گے۔ ISI کی ابتدا تقسیم ہند کے فوراً بعد شروع ہوئی۔ اسے پاکستان کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا۔ ابتدا میں اسے بھارت کے خلاف جاسوسی میں استعمال کیا گیا، بعد میں وقت کی ضرورت دیکھتے ہوئے اسے پھیلایا گیا۔ اسے بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس حاصل کرنے، خفیہ کارروائی کرنے، دہشت گردی کے خلاف اور سیاسی نگرانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کو شہرت تب ملی جب اس نے CIA کے ساتھ مل کر سوویت یونین کو افغانستان میں شکست دی۔ ISI ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے زیر نگرانی پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے۔ اس میں بہت ساری ڈویژن ہیں۔ ڈویژن 1 آپریشنل ڈویژن، یہ ڈویژن ملکی اور غیر ملکی سطح پر ملٹری آپریشنز کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ نمبر 2 کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈویژن، اس ڈویژن کا یہ کام ہے کہ کسی دوسرے ملک کے جاسوس یا کوئی جو جاسوسی کر رہا ہو اسے کاؤنٹر کرتی ہے اور وہ انفارمیشن دشمن تک نہیں پہنچنے دی جاتی۔ تیسری جو ڈویژن ہے وہ اینالیٹیکل ڈویژن ہے۔ اس ڈویژن کا کیا کام ہے؟ اس ڈویژن کا کام یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس جو ریسیو ہوتی ہے، جو کہ جاسوس مختلف ذرائع سے جو انٹیلیجنس حاصل کرتے ہیں، وہ انٹیلیجنس جب ادارے کے پاس پہنچتی ہے تو ادارہ اسے ایسے ہی یعنی کہ قبول نہیں کر دیتا کہ یہ واقعی انٹیلیجنس ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اسے انٹیلیجنس کو ریفائن کرنے کے لیے ایک پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے۔ اس پروسیس سے وہ ساری انٹیلیجنس گزرتی ہے اور انٹیلیجنس ریفائن ہو جاتی ہے۔ اگر انٹیلیجنس میں کوئی بھی شبہ ہو کہ یہ انٹیلیجنس ٹھیک نہیں، یا ان کے جو پروسیس میں اگر ان کے جو رولز ہیں ان میں انٹیلیجنس پوری نہیں اتر رہی تو وہ اسے خارج کر دیتے ہیں، انٹیلیجنس اس کو یعنی کہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ادارہ جو ہے وہ ساری جو انٹیلیجنس آتی ہیں وہ اسی ادارے کے پاس آتی ہیں، اس ڈویژن کے پاس آتی ہیں۔ یہ ڈویژن جو ہے وہ اس انٹیلیجنس کو ریفائن کرتی ہے اور ایک ڈاکومنٹ تیار کرتی ہے اس انٹیلیجنس کا کہ بیسیکلی انٹیلیجنس کیا رہی ہے، اس انٹیلیجنس کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ سب جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے DG ISI کو دیتی ہے اور اس کے مطابق پھر جو فیصلہ ہے وہ DG ISI کرتا ہے کہ اس انٹیلیجنس کے بعد جو ہے وہ DG ISI یہ انٹیلیجنس آگے مختلف آرمی جو جرنلز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور اس طرح یہ پھر آگے جو انٹیلیجنس جو ہے وہ جو آفیشلز ہیں پاکستان کے ان کو شیئر کی جاتی ہے۔ تو اس جو ڈویژن ہے اس کا یہ کام ہے۔ آگے ISI پاکستان کے مفاد کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھاتی ہے۔ افغان جہاد میں ISI نے طالبان کو ٹرین کیا، ان کو ہتھیار اور اسلحہ سپلائی کیا۔ یہ ہتھیار اور اسلحہ جو ہے وہ امریکہ دے رہا تھا۔ امریکہ ایک گریٹ گیم سوویت روس کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اسے افغانستان میں جو ہے وہ مارا جائے اس کی آرمی کو اور اسے وہاں سے ذلیل کر کے نکالا جائے۔ تو ISI نے، کیونکہ ISI کا انٹرسٹ پاکستان کا مفاد اسی میں تھا کہ افغانستان میں سوویت روس سے حملہ کیا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد پاکستانی صوبے بلوچستان کے اوپر اس نے قبضہ کرنا تھا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ انڈین اوشین تک اسے رسائی ملے، تاکہ کیونکہ انڈین اوشین اب بھی اور پچھلے وقتوں میں بھی جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن رہا ہے۔ یہاں پر امریکہ بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہاں پر سوویت روس قبضہ کرنا چاہتا تھا، یہاں پر انڈیا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں 9/11 کے بعد ISI کا سب سے زیادہ جو رجحان ہو گیا وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کی طرف ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد پاکستان میں کس طرح جو دہشت گردی تیزی سے بڑھی اور آئے دن بم دھماکے اور اس طرح کی واردات جو ہے وہ عام ہو گئی۔ تو ISI کو بیہائنڈ آف دی اینیمی لائن جا کر جو ہے دہشت گردوں کو نقصان پہنچانا،
کیونکہ بلوچستان BLA اور یہ TTP اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ بلوچستان خیبر پختونخوا کو نقصان پہنچانے کے لیے آج بھی سرگرم ہیں، اور پہلے 9/11 کے بعد بھی یہ تنظیمیں جو ہے بنی تھی اور انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی تھی. تو ان کے درمیان جا کر جاسوسی کر کے پاکستانی فوج کو ان کے ٹھکانوں اور ان کے بارے میں معلومات دینا، یہ ISI نے اس کام کیا. آگے جیو پالیٹکس میں ISI کا جو کردار ہے وہ ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ جیو پالیٹکس، پاکستان کی جیو پالیٹکس میں ISI کا ہے. US پاک تعلقات میں ISI ایک بااثر کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ جیسے کہ افغانستان میں CIA اور ISI نے مل کر جو کام کیا تو اسی کے نتیجے میں پھر پاکستان کو F-16 طیارے جو ہے وہ ملے تھے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی جو ہے افغان طالبان کو جو اسلحہ ہے وہ سپلائی کیا جا رہا تھا. تو یہ ISI نے مل کر CIA کے ساتھ جو ہے USSR کو یعنی کہ سوویت یونین کو وہاں پر جو ہے شکست دی تھی. تو جو بھی وہ ہوا تھا وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مضبوط کر رہے تھے. اچھا، مزید یہ کہ ISI پاکستان کی دفاع، سالمیت، بقا اور ایشین ریجن میں ایک بااثر ملک بننے کے لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے. ISI نے اپنی پوری تاریخ میں کون سی 2 بڑی شکست کھائیں؟ ISI کے فیلئر سچ ہیں بھی یا نہیں؟ ISI کے فیلئر کون سے ہیں؟ اس سب پر ہم ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے، نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.